آپ میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ تشریف لائے. آپ کو تھوڑی انتظار کی زحمت بھی اٹھانا پڑی. میرے ساتھ جاوید مرتضیٰ صاحب ہیں, چیف فنانشل آفیسر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. میں بطور پی سی بی اسپوکس مین آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں, اور آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھارتی میڈیا کا وہ پروپیگنڈا بے نقاب کرنا ہے جو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے بھاری نقصان ہوا ہے. تو جو یہ پاکستان دشمن بھارتی میڈیا ہے, اس نے حسب سابق حسب عادت جھوٹ کی ایک دکان سجائی ہے جسے آج ہم اجاڑ کے جائیں گے. تو یہ جو بھی انڈین میڈیا پہ چل رہا تھا, افسوس کی بات ہے پاکستانی میڈیا پہ بھی اس کو چلایا گیا, لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے جو منافع کا تخمینہ ہے وہ 3 ارب روپے ہے, جبکہ جو ہمارے ایسٹیمیٹس تھے وہ 2 ارب کے آس پاس تھے. تو اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے سے چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر کوئی رقم خرچ نہیں کی گئی. بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ تھا. تو آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جس بھی ملک میں ہوتا ہے, اس ٹورنامنٹ کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے. اور اس ٹورنامنٹ کے لیے آئی سی سی کا جو بجٹ تھا وہ $70 ملین کا تھا, اور پاکستان کے لیے انہوں نے $10 ملین مختص کیے تھے. جو تمام ارینجمنٹس تھے چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں میچز کے لیے, وہ سارے کا سارا ایکسپنس آئی سی سی نے اٹھایا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے, یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے. اور جو 3 ارب روپے منافع کا تخمینہ ہے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے, وہ گراؤنڈ فیس اور گیٹ منی یعنی ٹکٹوں کی فروخت سے ہے. اور چونکہ ابھی آڈٹ ہونا ہے, آئی سی سی نے آڈٹ کرنا ہے, تو اس کے بعد جو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو منافع پاکستان کرکٹ بورڈ کے حصے میں آئے گا وہ 3 ارب روپے کا ہے. اور ویسے بھی اس ٹورنامنٹ کے پاکستان میں کامیاب انعقاد نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا ٹورنامنٹ پاکستان میں کروانے کا اہل ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا انڈیا کی جانب سے, ہماری ٹیم اس لیے نہیں آ سکتی کہ پاکستان میں کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات ہیں, وہ بھی بیانیہ ان کا اڑ گیا ہے. چونکہ جتنی بھی کرکٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کی کرکٹ ٹیمز آئی ہیں پاکستان, اور بڑے اچھے انداز سے میچز ہوئے, کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا, کوئی ایسا سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا. آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چیئرمین محسن نقوی کے دور میں پی سی بی کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی فنانشل پوزیشن جو ہے وہ مضبوط تر ہوئی ہے. اور یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, آپ کو فیکٹس دیتے ہیں اس حوالے سے. مالی سال 2023-24 کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاریخ کا ریکارڈ پروفٹ ارن کیا ہے, یعنی تاریخ کا ریکارڈ منافع کمایا ہے. کبھی بھی 10 ارب روپے سال میں کرکٹ بورڈ نے نہیں منائے. یہ اب فنانشل ایئر 2023-24 کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی پیسے آ رہے ہیں ان کی بات یہ ہم نہیں کر رہے. اس کے علاوہ پی سی بی پاکستان کی واحد سپورٹس باڈی ہے جس نے 4 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے قومی خزانے کو. تو آپ اس کے ٹیکس کی اماؤنٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا پروفٹ گین کیا ہو. اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کے 3 امیر ترین کرکٹ بورڈز میں سے ایک ہے فنانشل ہیلتھ کے حوالے سے, تو یہ بھی
غلط نہیں ہوگا، اور اس کے ریزروز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں چیئرمین محسن نقوی جب سے بنے ہیں کرکٹ بورڈ کے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اضافہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یہاں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ جو کرکٹ بورڈ نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹیڈیمز کی، 3 اسٹیڈیمز کی، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، پنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن اور قذافی اسٹیڈیم تو آلموسٹ 90% سارا ہم کہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا جو کوئی بھی ماضی میں پی سی بی کا چیئرمین ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، مشکل کام تھا۔ یہاں پر ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ انٹرنیشنل لیول کی سیریز، ٹورنامنٹ، ٹرافی کروانی ہے پاکستان نے، تو بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اسٹیڈیمز ہوں۔ جو پاکستان کے اسٹیڈیمز ہیں، آخری مرتبہ ان کی اپ گریڈیشن 1996 میں ہوئی تھی، اور اسے اب 29 برس گزر گئے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل ترین ٹاسک تھا جو محسن نقوی نے اپنے ذمہ لیا، اور پھر مشکل ترین ٹاسک تھا جسے 4 ماہ کی قلیل ترین مدت میں اسے کمپلیٹ کیا۔ سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ قذافی اسٹیڈیم کا تھا، اور ماشاءاللہ اس کو ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور اس سے آگے یہ ایک ہمارا جسے کہتے ہیں فکسڈ ایسٹ ہے، اور آگے بھی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس لانے کے لیے آئی سی سی کے یا دوسرے ممالک کو ٹیمیں یہاں بلانے کے لیے اب ہمارے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ حقائق آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ سکے، اور جو یہ انڈین میڈیا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ تو اب میں جاوید مرتضیٰ صاحب سی ایف او پی سی بی ان کو مائک دیتا ہوں، اور آپ کو تھوڑا سا یہ کچھ بریف کر دیں گے۔ اس کے بعد جو میں نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے کوئی فنانشل آسپیکٹ کے حوالے سے آپ کویسچنز کرنا چاہیں تو جاوید مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویری 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 وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ میرا نام جاوید مرتضیٰ جی اینڈ آئی ایم دا چیف فائنانشیل آفیسر آف پاکستان کرکٹ بورڈ۔ آئی ہیو بین ان دس پوزیشن فار دا لاسٹ آلموسٹ 5 years ناؤ، اور میں آپ کو شروع اس بات سے کرتا ہوں جو میڈیا میں یا پینٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان فائنانشیل سوری تھوڑی سی یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو پی سی بی کو کسی بھی طرح فائنینشیل ارریگولرٹیز یا فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں جو میر صاحب نے باتیں کی ہیں میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا تاکہ آپ کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگر صحیح آ جائیں۔ 2023 اور 24 جو ہمارا فسکل ایئر پچھلا ختم ہوا ہے، میر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جو ریکڈ پروفٹ ہوا ہے وہ 10 ارب کا ہوا ہے، اور یہ نیٹ پروفٹ ہے بیفور ٹیکس۔ اس میں سے 4 ارب ہم نے ٹیکس دیا ہے، اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ از دی اونلی اسپورٹنگ باڈی وچ بیسیکلی ڈزنٹ ٹیک اینی گرانٹ فار اور از ناٹ گیون اینی گرانٹ فرام اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور الٹا ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 2.5 ارب دیا تھا، اس سے پچھلے سال 1.5 ارب ٹیکس دیا تھا۔ تو ہم لوگ اور اس کے بعد جو ہماری انکم تھی اس سال، جو پچھلے سال سے تقریباً 40% اس میں اضافہ ہوا تھا ہماری انویسٹمنٹس میں، اور ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پی ایس ایل کی کنٹریبیوشنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پچھلے سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارا نیٹ پروفٹ ہوا۔ اس میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ اس میں سارے ڈپارٹمنٹس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ انوالومنٹ جو تھی وہ چیئرمین محسن نقوی کی تھی۔ انہوں نے آتے ہی سارے ڈپارٹمنٹس کے ٹارگیٹ ڈیوائز کیے میرے ساتھ بیٹھ کے۔ ہم نے کوالٹی پہ فوکس کیا تھا، کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کیا تھا، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے ان اسٹیڈیا کی، ہمارا جو پہلا بجٹ تھا وہ اسٹیڈیا کا وہ 18 ارب روپے ہے جی،
ٹھیک ہے جی. یہ ایک فگر گھومتی پھر رہی ہے ادھر ادھر سے. ہم نے اور اس کا فیزڈ اپروچ ہم نے یہ 2 سال میں یہ 18 ارب جو ہمارا بجٹ تھا اس میں ہم نے اس کو اسپینڈ کرنا ہے. پہلی فیز تھی اس کو لاہور اسٹیڈیم کو اپگریڈ کیا جائے. دوسری فیز میں ہم نے جانا ہے اس کے جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں اس کی ابھی روفنگ ہونی ہے, اور اس کے بعد ہم نے کراچی کو بھی اپگریڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد پنڈی میں چیزیں اور آنی ہیں. تو 18 ارب میں سے ہم تقریباً پہلی فیز کا تقریباً 12 ارب تھا, 12.8 بلین روپیز جو ہمارا بجٹ تھا, جس میں سے ہم تقریباً 10 ارب لگا چکے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیئرمین میں بتاتا ہوں جی. ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 18 ارب تھا پورا 2 فیزز کا, جس میں سے فیز 1 کا جو بجٹ تھا وہ تھا 12.8 بلین, جس میں سے لاہور, کراچی اور راولپنڈی کے جو بیسک اسٹرکچر تھا اس کو ٹھیک کرنا, نیا بنانا, اس میں سے 12.8 بلین میں سے ہم نے تقریباً ابھی تک 10 ارب 10.5 ارب تک اس پہ ایکسپینس کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگلی فیز جب شروع ہوگی تو یہ 1.5 سال چلے گی, تو 3 مہینے اس سال کے اور 1 سال اگلا, جس میں ہم نے کراچی کو اپگریڈ کرنا ہے, راولپنڈی کو اپگریڈ کرنا ہے, اور لاہور کا جو باقی کام رہ گیا اس کو اپگریڈ کرنا ہے. چھت ڈلنی ہے جی, اس کی روفنگ ہونی ہے ابھی سے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیئرمین کا ویژن ہے اینڈ کہ انہوں نے فیصل آباد, ملتان اور حیدرآباد اسٹیڈیمس کو بھی اپگریڈ کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اگلے سال یہ بات کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھے, تو آپ کے پاس 6 سے 7 انٹرنیشنل وینیوز ایکٹیو ہوں گے اس وقت. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو فائنل بریفنگ ہے میری وہ ہے جی آپ لوگوں کی چیمپئنز ٹرافی پہ, جو ایک مکسچر سا ہو گیا, کہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جن کو لاس ہوا ہے پی سی بی کو. الحمدللہ آن ریکڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسا میر صاحب نے بتایا ہے کہ وی اسٹینڈ ٹو ارن اے پروفٹ آف اراؤنڈ $10 ملین. ٹھیک ہے جی. یہ صرف ہمارا شیئر ہے. ان کا جو خرچہ ہے, جو آئی سی سی کا خرچہ ہے, وہ ان کا اپنا بجٹ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ وی ہرڈ دس از بٹوین $55 ملین to $70 ملین. وہ نہ ہم سے ان سے پوچھتے ہیں نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اسٹینڈرڈ ان کا اسپینڈنگ پیٹرن ہے جو ہمیں وہ انہوں نے میچ بھی دی ہے, جو گراؤنڈ جسے ہم ہوسٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹکٹیں ہوتی ہیں ہماری جسے ہم گیٹ منی کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ ہمارے ہوتے ہیں. تو ان 2 سورسز سے ہم نے تقریباً الحمدللہ اور ہمارا $10 ملین تقریباً رفلی 3.25 ارب کا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے. ہم 3 ارب کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے. اور جس طرح امیر صاحب نے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 2 ارب کا تھا, جو میں نے چیئرمین کو پریزنٹ کیا تھا, اور اسی دن مجھے چیئرمین نے سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کو بلا کے کہا تھا کہ میں نے 3 ارب کمانا ہے یہاں سے. اور آج الحمدللہ وی آر آئنگ اے پروفٹ آف اراؤنڈ 3 بلین روپیز. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے جو آئی سی سی کے خرچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے نامنل ہوتے ہیں, کیونکہ سارے خرچے ان کے تھے. یہ ان کا ٹورنامنٹ تھا جو انہوں نے پاکستان میں انعقاد کیا جس کا, اور اس کے علاوہ سب کچھ فرام اے ٹو زی, آلموسٹ اے ٹو زی سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ ان کے ہیں. ہمارے جو ایکسپینسز تھے وہ یہی تھے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا ایکسپینس نہیں تھا. جو ایک چیز میں دوبارہ آپ کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ لاس میں چلے گئے. کیوں چلیں گے جی؟ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ اگلے 30 سال کے لیے ہوئی ہے, 50 سال کے لیے ہوئی ہے الحمدللہ. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسٹیڈیم گرا دینے. اب یہ اسٹیڈیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں بنے تھے, اگلے 30 سال کے لیے بنے تھے. تو اس اے سیپریٹ انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ چیئرمین نے اور بھی بہت ریئل اسٹیٹ میں ہم نے پی سی بی نے انویسٹمنٹس کیے ہیں جو اسی سال میں ہوئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی بریفنگ ہم آپ کو دیں گے, اور وہ بھی بڑے سبسٹینشیل انویسٹمنٹس ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے کویشچن لوں, میں صرف اس نوٹ پہ آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ الحمدللہ ٹچ ووڈ آپ کو کسی کی بات انٹرنیشنل میڈیا یا کسی ہمیں بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان اے ویری اسٹیبل فائنینشیل پوزیشن, اینڈ انشاءاللہ وی ول ریمین ان اسٹیبل فائنینشیل پوزیشن. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یور کویشچن. جی 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 ہم ہم زیادہ منافع کما سکتے تھے. انڈیا کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان کو منافع نہیں لینے دینا زیادہ سے زیادہ, اور اس نے یہ ایڈج ڈالی, انڈیا بھی نہیں آیا, دوسرے لوگ بھی نہیں آئے. تو میر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہوتی تو یہی ہماری مالی فائدہ 5 ارب تک جاتا؟ دیکھیں, پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہم تحریری صورت میں دیتے. یہ نیکسٹ ویک
इंशाल्लाह। PCB की वेबसाइट पे ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है PCB की वो अपलोड कर दी जाएगी। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे देखें, ICC आपको पता है कि तमाम डिसीजन मेकिंग ICC की थी, और अगर इंडिया ने कोई पाकिस्तान का माली नुकसान करने की कोशिश की है तो जवाबी तौर पे उनका भी माली नुकसान होने जा रहा है, चूँकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हॉट केक होते हैं, और ये जो 3 साल के लिए अब पाकिस्तान का डिसाइड हो गया कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अगर कोई फिनेंशियल लॉस पाकिस्तान को होने जा रहा है तो उससे ज़्यादा फिनेंशियल लॉस जो है वो पाकिस्तान के इंडिया ना जाने की सूरत में इंडिया को उठाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट जी ऐसे ही है सर, लेकिन जो बजट था ना हमारा, टारगेट प्रॉफिट था उस वक्त हमारा वो 10 अरब से बहुत कम था। ठीक है, जब ये इन्होंने टेक ओवर किया तो जैसा मैंने कहा ना, इन्होंने सारे टारगेट्स रिवाइज़ किए थे सबके मेरे साथ बैठ के। मैंने इनको जब प्रेजेंट किया तो इन्होंने मुझे 2 चीज़ें कही थी। इन्होंने कहा था मैंने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने हैं, लेकिन क्रिकेट को हमने किसी तरह हार्म नहीं होने देना। क्रिकेट और क्रिकेटर्स की कोई हर्ट नहीं होगा। नंबर 2, इन्होंने मुझे कहा था कि रेवेन्यूज़ मुझे मेरे साथ बैठ के दोबारा रिविज़िट करें। और आई मस्ट से एंड आई मस्ट आंसर योर क्वेश्चन सर, इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया हमारे रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, और जो एक्सपेंसेस कम हुए हैं उसके लिए भी। नहीं वो जो ये जो जी जो जी नहीं, वो तो इस साल की आएगी ना। ये पार्ट आप सही कह रहे हैं, पार्टली इनका साल था जो फरवरी में इन्होंने टेक ओवर किया, जून में ख़त्म हुआ। नहीं चलो मैं देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया है, अब ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जो हमारे कॉफर्स हैं PCB के, जो उसके ख़जाने में जो रकम मौजूद है वो दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनमें से हमारे पास हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लोगों के, वो डिसीजन जो भी हुआ था, जिस लेवल पे हुआ था, वो चेयरमैन ने सारे रिवर्स कर दिए हैं और इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। इसमें मैं ऐड कर दूं सर, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल ये प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे इस वजह से काम किए गए थे। जी सर, जी सर। ऐसे नहीं है, नहीं ये हमारी ये टोटल इनकम जो हमने बताई है ना जी आपको, ये उसमें वो हमारे मैचेस थे, दुबई में हुए हैं, लेकिन होस्ट हम ही थे उसके, तो उसका जो रेवेन्यू है वो हमें मिला है। उसका टारगेट डाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 3 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, और एक ज़माने में हम 2 अरब की एस्टिमेट कर रहे थे। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी तब, और सुमैर सैयद साहब को बाकायदा नॉमिनेट किया गया था, वो ग्राउंड में भी मौजूद थे और उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। इस चीज़ को इन राइटिंग ICC के साथ टेकअप किया गया। ICC ने जो जवाब दिया उससे PCB सेटिस्फाइड नहीं था, उसका जवाबुल जवाब गया, उनसे फर्दर क्वेश्चंस रेज़ किए गए। जो ICC ने आर्गूमेंट्स दिए थे उनको उनके काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए, और अब इसका जवाब जो है वो अभी तक ICC की जानिब से नहीं आया। कौन सा वाला डिसीजन? यानी जो बात गुजर चुकी है वो हो गई। अगर कोई ऐसा फ़ैसला हो रहा था जो गलत था तो उसकी रेक्टिफिकेशन हो गई। रेक्टिफाई करता है टॉप पे बैठा आदमी।
نیچے لوگوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، تو اس کو ریکٹیفائی کر لیا گیا۔ یہ اب آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اب میں اگر کہوں کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں یہ بڑے غیر مناسب ہیں اور مجھے اس میں بدنامی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ سوال کریں نا، یہ آپ ایڈجیکٹیوز نہ یوز کریں۔ میر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھارت میں جو ہے پی سی بی کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں پی سی بی کے اوپر جو ہے یہ جو آپ نے اضافی کام کروایا ہے اس کی چھتیں ٹپکنے کے حوالے سے جو ہے خبریں نشر ہوئی، ساتھ ہی ساتھ گاؤں میں جو ہے پانی جمع ہونے کی جو ہے وہ خبریں نشر کی گئی۔ بھارتی میڈیا جو ہے پروپیگنڈا الگ سے کر رہا تھا، جبکہ ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو پی سی بی کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا سوشل میڈیا وہ نہ کہ پی سی بی کو بدنام کرتا ہے بلکہ ہمارے ملک کا بھی نام بدنام ہوتا ہے؟ آپ نے اچھا تبصرہ کیا، اس میں چونکہ سوال کوئی نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اچھا تبصرہ کیا۔ صاحب گیٹ منی کے حوالے سے جاوید صاحب نے بولا کہ تقریباً 3 ارب تک ہمیں سارا منافع ہونے کی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ابھی آڈر نہیں ہوا ہے، لیکن لاہور میں پاکستان میں جتنے میچز ہوئے ہیں کچھ میچز بہت آؤٹ بھی ہوئے ہیں، ان کی گیٹ منی بھی ایک تو نہیں آئی۔ دوسرا سیمی فائنل بھی ہو رہا تھا، یہاں پہ تقریباً 2.5 ارب تک ٹکٹیں ایون ان کی بھی فروخت نہیں ہوئی تھی، جو کہ آن لائن دستیاب تھی میچ سے۔ اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے؟ یار کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی نے ایک آڈٹ کرنا ہے۔ آئی سی سی کا جب آڈٹ ہوگا تو اس میں سے ہم حساب کتاب نکال چکے ہیں، ہمیں ایمریٹس کرکٹ بورڈ سے کتنے آ رہے ہیں، آئی سی سے کتنے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے گیٹ منی سے، ہم نے گراؤنڈ منی سے جو پیسے بنانے ہیں وہ 3 ارب کی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے، جو پہلے 2 ارب تھی، تو 3 ارب جو ہے وہ اب وہ اماؤنٹ ہے جس کو میں اسٹل ایسٹیمیٹڈ کا تخمینے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، لیکن یہ شارٹ اماؤنٹ ہے۔ دیکھیں آئی سی سی کا جو بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایکسپینس جو ہے وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے، ایسے ہی ہے جاوید صاحب؟ جی، اس میں سے میں صرف یہ آپ کو وضاحت کر دوں، کچھ ایکسپنسز ہم اٹھائیں گے، کچھ وہ اٹھائیں گے، لیکن جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا سافٹ امیج کو امپروو کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اور ہمارے اسٹیڈیم اب اس اسٹینڈرڈ کے ہو گئے ہیں کہ وہ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کروائیں اپنے ملک میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں صرف اپنے سے یہ کہوں گا کہ اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ منی، ٹھیک ہے جی، اٹس اباؤٹ پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں، تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو جی۔ مائک دے دے یار، چلو ٹھہرو۔